وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کافر بولے اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت نشانیاں لے کے آئے تھے، مگر ان کو چاہیے تھی اپنی منمانی نشانیاں، ان کو چاہیے تھی کہ جناب ان کو دنیا چاہیے تھی اصل میں۔ وہ کہتے تھے مکہ معظمہ میں بڑی پہاڑیاں، اس پہاڑیوں کو ختم کر کے اس کو فلیٹ میدان بنا دو، اور یہاں پر جو ہے بارشیں برساؤ، یہاں پہ کھیت اگا دو، یہاں پہ جو ہے اس کو ہریالہ کر دو، اس کو گارڈن بنا دو، یہاں پہ پانی کی نہریں بہا دو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بھی کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے ان کی منمانی موضوع کے بجائے اور بہت معجزے دکھائے، حتیٰ کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، ڈوبا ہوا سورج آپ نے واپس تیرا دیا، واپس لے آیا آپ علیہ السلام۔ کتنے معجزات، زندہ مردے آپ نے زندہ کر دیے، بیماروں کو آپ نے شفا دے دی، کیا کچھ آپ نے کر کے نہیں دکھایا۔ لیکن چونکہ ان کی مرضی کی بات نہیں تھی، وہ دنیا کے کتے تھے، ان کو دنیا چاہیے تھی، جیسے کہ آج ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی دنیا چاہیے، اب چاہے بدھ کو سجدہ کرا لو یا خدا کو سجدہ کرا لو، یہ سب کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو وہی حال ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ آپ سے کہتے کہ آپ نشانی نہیں لے کے آئے، اولم تاتین بینات ما فی الصحف الاولی، اور کیا انہیں ان کا بیان نہ ہے جو اگلے صحیفوں میں ہے؟ یعنی آپ نے، اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ان کو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو پچھلی کتابوں میں ذکر آ چکا ہے وہ بھی ہمارے اس قرآن میں موجود ہے؟ کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ نشانی اس بات کی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس قرآن میں نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں، نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں، پچھلے حالات کو بیان کیا، پچھلی قوموں کو بیان کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ نہ تو آپ نے کبھی استاد سے تعلیم حاصل کی، نہ کسی مجلس میں بیٹھ کے کوئی تعلیم حاصل کی، آپ نے یہ چیزیں سیکھی نہیں تھی، اس کے باوجود آپ کو یہ ساری باتیں پتہ، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نشانی نہیں ہے؟ اور کون سی نشانی تمہیں چاہیے کہ ایک آدمی جو کسی انسان سے نہیں پڑھا، کہیں اسکول نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں گیا، لیکن سارے کائنات کے حقائق کو اس نے بیان کر دیا، اب تمہیں اور کون سی نشانی چاہیے؟ کہ قرآن اتنی بڑی نشانی تو ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، تو اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، من قبل یعنی رسول کے آنے سے پہلے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ من قبل أن نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اب اللہ نے انہیں کی بات کو بیان کیا، فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کافروں کو، اگر ہم کسی نبی کے بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، کسی سمجھانے والے کے بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی سمجھانے والا کیوں نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا، تو ہم اس کی پیروی کر لیتے، تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے یہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے ہم نے ڈائریکٹ ان کو عذاب نہیں دیا، ہم نے رسول کو بھیجا ہے تاکہ رسول سمجھانے کا کام پورا کر لے، اور یہ اس کے باوجود نہیں مانے تو پھر ان کو دردناک عذاب دیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن پھر کوئی ہیلا بہانا نہ کر سکے کہ ہمارے طرف تو نے کوئی نہیں بھیجا۔ اچھا، یہ اللہ کی سنت ہے، ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر جگہ پر اس نے سمجھانے والے بھیجے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے تک، آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھیجا وہ نبی تھا، یعنی آخری نبی آپ ہے۔ انبیاء آپ کی قوموں کو سمجھاتے تھے، لیکن یہ سمجھانے کا کام ختم نہیں ہوا، نبوت تو ختم ہو گئی۔ اب آپ کے بعد آپ کی امت کے علماء یہ کام کرتے ہیں، آپ کی امت کے علماء سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں اور حکمرانوں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ دیکھو بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زمانے کے سمجھا کے چلے گئے، پوری دنیا کو بتا کے چلے گئے، یہ شرابی، یہ زانی قسم کے حکمرانوں کو کھلا کھلا قرآن و سنت کا پیغام دے کے چلے گئے، اور یہ سب کے سب جو اکڑ کھو کر کے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ڈرپوک اتنے نکلتے اپنے گھروں سے تو ان کے ساتھ پوری پوری گاڑیاں ہوتی ان کی حفاظت کے لیے،
ڈرپوکے ہوں گے اور کیا چلائیں گے یہ لوگ؟ آپ پروٹوکول کہتے ہیں اس کو؟ پروٹوکول نہیں ہے میرے بھائی، اس کو ہمارے کہتے ہیں پیشاب خشک ہوا پڑا ڈر کے مارے. جو لوگوں پہ ظلم کیا ہے ان لوگوں نے، اور لوگوں پہ مسلسل ظلم کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگتا کہ کوئی ہم کو گولی نہ مار دے. ورنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے اور آدھی دنیا کے حکمران تھے آپ، اور جب ایک کافر سلطنت کا سفیر آپ سے ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ عمر کہاں ہے، تو کہا کہ جاؤ وہ کسی درخت کے نیچے سو رہے ہوں گے. اس نے جب آپ کو تلاش کیا اور جا کے پہنچا تو ایک درخت کے سائے میں اینٹ کا تکیہ لگا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سو رہے تھے. وہ کسی کو قتل نہیں کرواتے تھے ایجنسیوں کے نام پر، امن کے نام پہ، سیاست کے نام پر، کسی پہ ظلم نہیں کرتے تھے. وہ کسی کا ماحق نہیں کھایا تھا، انہوں نے کسی کا مرتبہ نہیں کھایا تھا، انہوں نے اپنی جابوں کو ایکسٹینڈ نہیں کروایا تھا کہ اتنا مجھے لگا کے رکھو اس جاب پہ، میں ہی رہوں گا یہاں پر. وہ انصاف کرتے ہیں، تم انصاف نہیں کرتے، تم لوگ ظالم ہو، تبھی تم اپنے گھروں سے نکلتے ہو تو پھر گاڑیوں کے پورے جلوس میں نکلتے ہو.